إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین خالق کائنات مدبر ارض و سماء جو اپنی ذات اپنے صفات میں اکیلے اور تنہا ہے اور وہی اکیلے عبادت کے حقدار اور بندگی کے لائق ہیں بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء سید الکونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے پوری امانتداری کے ساتھ اور مکمل خیرخواہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دین اللہ کے بندوں کو پہنچایا اور بندوں کی بہترین رہنمائی کی ان کو ہر اس کام سے بچنے کا حکم دیا جس کام میں ان کے لیے نقصان ہے اور ہر کام کی طرف ترغیب دلائی جس میں ان کے لیے بھلائی اور فائدہ ہے میرے محترم بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو ہمیشہ سیدھی بات کہنے کا حکم دیا ہے اور ہمیشہ اعتدال اور درمیان روی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کسی بھی وجہ سے حق کو چھوڑ کر غلو کے راستے کو اختیار کرنا کسی بھی معاملے میں حد سے تجاوز کرنا اس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہمارے معاشرے میں جہاں علم کی کمی جہالت کا غلبہ خواہش پرستی دین سے دوری اور دنیا کے مفادات کے پیچھے لوگوں کی دوڑ بھاگ اور آخرت سے لاپرواہی
جہاں پر یہ چیز عام ہے وہاں پر دین کے نام پر کیے جانے والے ایسے کام، ایسی باتیں جن کا دین سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں، اور لوگ ان اعمال کو، ان باتوں کو دین سمجھ کر کرتے ہیں، ان پر یقین رکھتے ہیں۔ ہماری کوشش اور ہمارا طرز طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے خطبات میں، دروس اور بیانات میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ امت کو فرقہ واریت سے دور رکھا جائے اور کسی مذہبی منافرت کی وجہ سے کسی کو دکھ نہ پہنچایا جائے۔ ہمیشہ وہی بات کہی جائے جو اللہ کے کلام قرآن کریم سے ثابت ہو یا سید الکونین امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اور صحیح سند کے ساتھ، یا اس کی تشریح کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردان رشید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام جنہوں نے دین کے دفاع میں، اسلام کی سربلندی میں آپ کا بھرپور ساتھ دیا، حضر اور سفر میں آپ کے ساتھ رہے، جنگ اور امن میں آپ کے ساتھ رہے، اور اپنے مال اور جان کے ساتھ اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کیا، ان کی سیرت، ان کی زندگی کے حالات، اس کے روشنی میں ہم اپنے دین کو سمجھیں۔ لیکن اس وقت ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں حقانیت لوگ اس کو سمجھتے ہیں جس کو کرنے والے زیادہ ہوں یا جس کا چرچا ہو سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، جو ذرائع ابلاغ ہیں ان پر جو چیزیں سامنے آتی ہیں، اور جیسے لوگ کہتے ہیں جو دکھتی ہے وہ بکتی ہے۔ اس وقت یہ میڈیا ایک دجالی قوت ہے، جس نے سفید کو کالا ثابت کرنا ہو، کالے کو سفید ثابت کرنا ہو تو ان کے پاس بڑے طریقے ہیں، بڑے طریقے ہیں۔ حق کو جھوٹ اور جھوٹ کو حق ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس بڑے طریقے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کئی مصنوعات جو ایک ٹکے میں خریدنے کے قابل بھی نہیں ہوتی، میڈیا پر اس کی تشہیر کر کر کے لوگ لاکھوں میں خریدتے ہیں، لوگ اسی پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے مقابل میں ایک بہترین مفید چیز ہوگی، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کے واضح مثال آپ ہمارے ہاں رائج مشروبات کو دیکھیے، جو مشروبات ہر ڈاکٹر اس بات پر متفق ہے کہ یہ نقصان دہ ہیں، کئی بیماریوں کے اسباب ہیں، یہ گیس والی مشروبات، سوڈیم والے جو مشروبات ہیں، ان کے بارے میں کسی بھی ڈاکٹر کا اختلاف نہیں، لیکن ڈاکٹر بھی پیتے ہیں، مریض بھی پیتے ہیں، تندرست بھی پیتے ہیں، مرد بھی پیتے ہیں، عورتیں بھی پیتی ہیں اور بچے بھی پیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی اتنی تشہیر کی جاتی ہے، اس کے اشتہار پر اتنا خرچہ کیا جاتا ہے کہ لوگ اس کے نقصانات کو بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے دین کے اندر بھی دینی حقائق کو چھپانے کے لیے جھوٹ کو اتنے زور اور شور سے پھیلایا جاتا ہے کہ لوگ اس جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ سمجھ لیتے ہیں۔ محرم کا مہینہ جاری ہے، محرم کی فضیلت، اس کی حرمت، اس کی عظمت یہ اس وقت سے ہے جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں،
اللہ کے لکھے ہوئے قانون میں یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور یہ 4 حرمت والے مہینے 3 پیدر پہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور 1 رجب کا مہینہ جو جمادی الثانیہ کے بعد اور شعبان سے پہلے ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں، اور ان کی حرمت اس وقت سے ہے جب سے اللہ نے آسمان زمین کو بنایا ہے۔ حرمت کا یہ مہینہ محرم، ہمارے معاشرے میں لوگ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جب سے واقعہ کربلا ہوا اس وقت سے اس مہینے کی خاص اہمیت ہے۔ اصل اس کی حرمت کو بھول چکے ہیں۔ 10 تاریخ جس کو اللہ رب العالمین نے بہت سے واقعات کے لیے ایک تاریخ بنائی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اس 10 محرم کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی، بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دی، فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی اس میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے گئے۔ اس دن کی فضیلت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا روزہ رکھتے تھے، اور رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے دوسرے ہجری میں، ہجرت کے دوسرے سال رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ اس سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، عاشورہ کا روزہ 10 محرم کا روزہ فرض تھا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت سے اس روزے کی اہمیت تھی، اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اس ایک روزے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ گزشتہ پورے سال کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ عاشورہ، یہودی اس دن کی عظمت کو جانتے تھے، اس دن روزہ رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اواخر میں فرمایا اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا، اور آپ نے ایک روایت میں فرمایا، مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ رکھو اور 9 محرم کا روزہ رکھو، یہودیوں کی مخالفت کریں۔ یہودیوں کی مخالفت میں 10 کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھنے کا آپ نے حکم دیا۔ یہ کب کی بات ہے؟ واقعہ کربلا سے بہت پہلے کی بات ہے، لیکن لوگوں کا زور اسی بات پر ہے کہ اس دن کی جو اہمیت ہے، اس کی جو عظمت ہے، وہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ اور پھر اسی پر اکتفا نہیں، ان دنوں میں کسی بھی ٹی وی چینل پر، ریڈیو اسٹیشن سے، اخبارات میں چھپنے والے بیانات اور عام محفلوں میں سنائے جانے والے واقعات اور کہانیاں اتنے جھوٹ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ گویا وہ جھوٹ اپنے زور زبان سے، اپنے چرب زبانی سے لوگوں کے دل و دماغ میں سچ کر کے بٹھایا گیا ہے۔ اس کو سن سن کر کہ وہ جھوٹ بولنے والے خود اپنے جھوٹ کو سچ سمجھنے لگے ہیں۔ اسلام کی تاریخ کو رد و بدل کر کے غلط شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ حقیقت یہ نہیں جو سنایا جاتا ہے، حقیقت وہ ہے جو تمام فرقوں کی مستند کتابوں کے اندر صحیح سندوں کے ساتھ منقول ہے۔ واقعہ کربلا، اس کے متعلق کچھ کہنے کی مجھے ضرورت نہیں، لیکن صرف اس لیے کہ جو جھوٹی کہانیاں گڑی گئی ہے، اور وہ جھوٹ صرف جھوٹ نہیں، اس جھوٹ کو بنیاد بنا کر اس امت کی پاک باز ہستیوں پر، اللہ کے پیارے نبی کے صحابہ کرام پر، اس امت کے افضل ترین لوگوں پر، ابو بکر اور عمر پر،
معاویہ عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین پر لعن طعن کیا جاتا ہے، ان کو برا بلا کہا جاتا ہے، اور بنیاد بناتے ہیں کس کو؟ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ایک بہت بڑا سانحہ ہے، بہت بڑا صدمہ ہے، اور امت کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے۔ حسین کا مقام وہ کسی سے مخفی نہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈلا نواسا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جمعے کے خطبے میں جب مسجد میں دوڑتا ہوا آتا ہوا دیکھتے ہیں، خطبہ چھوڑ کر ممبر سے نیچے اترتے ہیں اور اس کو گلے لگا کر گود میں اٹھاتے ہیں، اس کی کیا شان ہوگی، جس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اس کا کیا مقام ہوگا۔ وہ حسن اور حسین جن میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، اور یہ چھوٹے بچے کھیلتے ہوئے مسجد میں آئے، نبی علیہ السلام نے مسجد سے نہیں روکا۔ آج تو ہم بچوں کو مسجد میں آتے ہوئے ڈانٹتے ہیں تاکہ مسجد کو یہ اپنے لیے تھانہ سمجھے۔ نبی علیہ السلام نے منع نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، ایک صحابی کہتا ہے کہ مجھے بہت لمبا سجدہ محسوس ہوا، میں ڈر گیا کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں کچھ ہو نہ گیا ہو۔ کہتے میں نے سر اٹھایا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہے، اور آپ کا نواسا حسن یا حسین آپ کے پشت پر چڑھا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب سجدے سے سر اٹھایا، نماز مکمل کی، سلام پھیرا، فرمائے لوگوں تم نے محسوس کیا ہوگا میں نے ایک سجدہ لمبا کیا۔ صحابہ کرام نے فرمایا ہاں۔ فرمایا یہ میرا جو نواسا ہے یہ میرے پشت پر چڑھا ہوا تھا، میں نے چاہا کہ اس کے شوق کو ختم نہ کروں، یہ اپنا شوق پورا کرنے دے، اس کے بعد میں سجدے سے اٹھوں گا، جب تک یہ میرے پشت سے نیچے نہیں اترا میں اس وقت سجدے سے نہیں اٹھوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انداز ہے۔ اس ہستی کے بارے میں یقیناً کسی مومن کے دل میں کوئی کینہ نہیں ہو سکتا، ان کا مقام کسی مومن کے دل میں کم نہیں ہو سکتا، لیکن ان کے مقام کا، ان سے محبت کا، ان کے حمایت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان ہستیوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزری ہوئی ہستیاں ہیں، اس واقعے سے ان کا کوئی تعلق نہیں، ان کو آپ اس واقعے میں بیچ میں لا کر رگڑا دے، ان کو برا بلا کہہ دے، ان پر لعن طعن کرے۔ اصل اختصار کے ساتھ اس واقعے کی بنیاد اس وقت رکھی گئی ہے جب سے عمر رضی اللہ عنہ کو فجر کی نماز میں ظالم مجوسی ابو لولو فیروز نے خنجر مارا، ان کو زخمی کیا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مدینہ میں فتنے آئیں گے، فتنے، لیکن ان فتنوں کے آگے ایک دروازہ ہے اور اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا، جب وہ دروازہ توڑا جائے گا تو دوبارہ وہ بند نہیں ہوگا۔ یہ دروازہ کون تھے؟ عمر رضی اللہ عنہ۔ جب وہ دروازہ توڑ دیا گیا اس کے بعد فتنے پھیلے، مدینہ جو دار الخلافہ ہے، مسلمانوں کا مرکز ہے، مسلمانوں کا وہ مرکزی شہر ہے جہاں سے اسلام کے دستے اور قافلے نکلتے رہے، وہاں پر بھی مسلمان اور عام مسلمان نہیں، مسلمانوں کا خلیفہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، تیسرا خلیفہ، 10 مبشرہ میں سے ایک، وہ محفوظ نہیں، وہاں پر اپنے گھر کے اندر ان کو قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے۔ حالات یہاں تک پہنچے۔ اس کے بعد پھر علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیعت کر لیتے ہیں، ان کو اپنا امیر بناتے ہیں، اور پھر مسلمانوں کے 2 گروہ بنتے ہیں، آپس میں جنگ جمل، جنگ صفین، یہ 2 جنگیں ہوتی ہیں، اور جب جنگ صفین میں مارے جانے والوں کو جمع کیا جاتا ہے، علی رضی اللہ عنہ سے کچھ کہنے والوں نے کہا کہ یہ جو معاویہ کے ساتھی مارے گئے ہیں ان کو گڑوں کے اندر پھینک دیا جائے اور اپنے ساتھیوں کو غسل دے کے، ان کو کفن پہنا کے ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں،
یہ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں، میں ان سے زیادہ ایمان والا نہیں اور وہ مجھ سے زیادہ ایمان والا نہیں، ایمان میں اور معاویہ کا لشکر اور ہمارا لشکر برابر ہے۔ یہ صرف ایک غلط فہمی پر ہماری جنگ ہو رہی ہے، اور وہ غلط فہمی یہ ہے ہمارے بارے میں ان کو یہ باور کروایا گیا ہے کہ ہم نے عثمان کے قاتلوں کو پناہ دی ہے جبکہ ہم اس سے بری ہے، اور معاویہ کو یہ باور کروایا گیا ہے کہ اگر یہ قاتلوں کو پناہ دینے والے نہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ یہ قاتلوں سے قصاص لے، عثمان کے قاتلوں کو قتل کرے۔ لیکن علی رضی اللہ عنہ ان حالات میں انتہائی نازک حالات کے موڑ پر ہے، وہاں پر قاتلوں سے بدلہ نہیں لے سکتے۔ وہ قاتل جو مدینہ کے اندر محفوظ شہر کے اندر ایک خلیفہ وقت کو قتل کر سکتے ہیں، ان پر ہاتھ ڈالنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس لیے دونوں اپنی جگہ حق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ معاویہ اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ خلیفہ وقت کو قتل کیا گیا، میں اس کا والی ہوں، شام میں ان کا گورنر ہوں، مجھے حق بنتا ہے کہ میں ان کے قاتلوں سے بدلہ لوں، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میں خلیفہ ہوں، علی سے کہا تو ٹھیک ہے، ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں، آپ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ آپ قاتلوں کو پکڑ لیں، ان کو قتل کر دیں، ان سے قصاص لے لیں، آپ ہمارے خلیفہ ہیں۔ علی رضی اللہ اپنے موقف پر قائم ہے کہ قصاص لینا، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن حالات کو دیکھا جائے گا، وقت کو دیکھا جائے گا، حالات کا تقاضا اس وقت یہ نہیں ہے، ہم مزید خونریزی نہیں چاہتے، اس بنیاد پر آپس میں اختلافات ہیں، لہذا میں جنازہ پڑھاؤں گا تو معاویہ کے ساتھی بھی ہوں گے، علی کے ساتھی بھی ہوں گے، دونوں کی لاشیں ہوں گی، اور میں ان کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ جنازہ کس کا پڑھایا جاتا ہے؟ مسلمان کا۔ معنی یہ ہے کہ یہ جنگ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں تھی۔ پھر جب بیچ میں سے خوارج کا گروہ نکلا، انہوں نے تینوں ذمہ داروں کو قتل کرنے کی کوشش کی، علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے عبد الرحمن بن ملجم نکلا، وہ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے میں کامیاب ہوا، اس نے ظالم نے علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے نے حملہ کیا لیکن اللہ نے ان کو بچایا، اور عمرو بن عاص پر حملہ کرنے والا وہ اپنے ٹارگٹ کو پانے میں ناکام ہوا۔ جب علی رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، اس وقت ان کے بڑے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشن گوئی موجود تھی، آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، اور سرداری کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وَسَيُصْلِحُ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ عن قریب اللہ تبارک و تعالی اس میرے بیٹے یعنی نواسے کے ہاتھ پر مسلمانوں کے دو بڑے بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ وہ کون سے دو گروہ ہیں؟ شام کا لشکر جو معاویہ کی قیادت میں ہے، کوفہ کا لشکر جو علی کی قیادت میں ہے رضی اللہ عنہما، دونوں مسلمانوں کے بڑے بڑے گروہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لفظ کیا استعمال ہوا؟ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، دو گروہ ہیں، دونوں مسلمانوں کے ہیں، ایک کافر ایک مسلمان، ایک مومن ایک منافق نہیں کہا، دونوں گروہ بڑے بڑے گروہ، اور دونوں کون ہیں؟ من المسلمین، مسلمانوں میں سے ہے۔ تو مسلمانوں کے دو گروہ تھے، دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان دوسرا کافر نہیں، اجتہادی اختلاف تھا۔ حق پر کون تھا؟ میں اور آپ، ہماری یہ حیثیت نہیں کہ ہم جج بنے اور ہم کہہ دیں کہ فلاں غلطی پر تھا دوسرا حق پر تھا۔ اس فیصلے کے لیے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے، لیکن ہمارے لیے دونوں قابل احترام ہیں۔ البتہ علی رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے، ان کے بڑے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان، آپ کی وہ پیشن گوئی پوری فرما دی، اور کہا معاویہ آپ کوفہ آئیے، وہ کوفہ جس کو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے دارالحکومت بنایا تھا۔ پہلے دارالحکومت مدینہ ہے، دارالخلافہ مدینہ ہے، لیکن علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ والوں کی شرارتوں کو دیکھ کر
ان کے سرکشی کو دیکھ کر مدینہ کو چھوڑا اور خود جا کے کوفہ میں رہنے لگے، اس لیے کہ کوفی لوگ بہت غدار ہیں۔ محدثین بھی کہتے ہیں الکوفی لا یوفی، کوفی کبھی وفا نہیں کرتا۔ ان کوفیوں نے سرکشی کی حد کر دی تھی۔ علی رضی اللہ عنہ خود جا کے وہاں بیٹھ گئے، اسی کو دارالخلافہ بنایا تاکہ ان فتنوں کی سرکوبی کر سکے۔ وہاں پر بیٹھ کر جس مسجد کو مرکزی جامع مسجد بنایا تھا، حسن رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور یہ بات کوئی ایسی نہیں جو صرف سنیوں کی کتابوں میں ہے، یہ دونوں گروہ سنی اور شیعہ دونوں کتابوں میں یہ بات موجود ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ حسن رضی اللہ عنہ نے بلایا معاویہ کو اور کہا اس ممبر پر بیٹھ جاؤ۔ اس ممبر کی طرف اشارہ کیا، اپنے والد کے ممبر کی طرف، اپنے والد کے ممبر پر بٹھایا اور اٹھ کر بیعت کر لی کہ میں آج مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے خلافت سے دستبردار ہو جاتا ہوں، میں مسلمانوں کی قیادت معاویہ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ یہ سن 40 ہجری کی بات ہے، سن 40 ہجری۔ حسن رضی اللہ عنہ نے، جو حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے بیعت کی، اور صرف اس پر اکتفا نہیں کیا، اپنے بھائی سے کہا حسین سے کہ تم بھی بیعت کرو، انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ پھر اپنے لشکر کے کمانڈر ان چیف جو بڑے غصے سے دیکھ رہے تھے حسن کی طرف، کہنے لگے کیا دیکھ رہے ہو، جب میں نے بیعت کر لی تم بھی آگے بڑھو بیعت کرو۔ اس نے بھی جا کے بیعت کر لی۔ اب مسلمانوں کا اختلاف ختم ہو گیا۔ ابھی تک لڑائی اس بات پر تھی کہ علی قاتلان عثمان سے قصاص لے، وہ خلیفہ ہوں گے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ قصاص لینے کا وقت آئے گا تو ہم لے لیں گے، ابھی ہاتھ ڈالنا مشکل ہے ان پر۔ اسی کشمکش میں وہ دنیا سے چلے گئے، خلافت معاویہ کے حوالے ہو گئی۔ سن 40 ہجری سے لے کر سن 60 ہجری تک 20 سال کا دورانیہ، 20 سال کون خلیفہ ہے مسلمانوں کے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ۔ خلافت کس نے ان کے حوالے کی ہے؟ شام کے لوگ تو تھے ہی ان کے ساتھ، لیکن باقی مسلمانوں کو کس نے بیعت پر آمادہ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لاڈلے نواسے نے، علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے، اور جن کو ہمارے لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا دوسرا معصوم امام ہے۔ معصوم صرف انبیاء ہوتے ہیں، لیکن بقول ان کے اگر معصوم ہے، گناہوں سے غلطیوں سے پاک ہے، تو یہ کام غلطی کا نہیں تھا، غلطیوں سے بچا ہوا کام تھا جو بیعت کر لیا۔ اور صرف ایک نے نہیں، دوسرے نے بھی بیعت کی۔ 20 سال حکومت کی، اور اس 20 سال کے دورانیے میں تمام مسلمانوں نے سیدنا معاویہ کو اپنا امام، اپنا قائد، اپنا لیڈر، اپنا خلیفہ تسلیم کیا۔ صحابہ کرام ان کی قیادت میں جہاد کرتے رہے، اور نبی علیہ السلام کی ایک پیشن گوئی بھی صحیح بخاری میں ہے۔ ام حرام بنت ملحان ایک صحابیہ ہے، انصاریہ، عبادہ بن صامت کی بیوی ہے رضی اللہ عنہما۔ یہ قباء کے بستی میں رہنے والی تھی۔ نبی علیہ السلام قباء جاتے تو ان کے گھر میں آرام کرتے۔ ایک دن دوپہر کے وقت آپ نے خیرولہ کیا، آپ کی آنکھیں کھلی تو آپ مسکرا رہے تھے۔ ام حرام بنت ملحان نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کیوں مسکراتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنے امت کے کچھ لوگوں کو دیکھا سمندر کے پشت پر بیٹھ کر دشمن سے لڑنے کے لیے جاتے ہیں، اور یہ ایسے ہیں جیسے بادشاہ جنت کے اندر، جیسے بادشاہ ہوتے ہیں تختوں کے اوپر، تخت کے اوپر جو بادشاہ بیٹھا ہوتا ہے، اسی طرح یہ لوگ سمندر کے پشت پر بیٹھ کر دشمن سے لڑتے ہیں۔ اور فرمایا مغفور لہم، ان کے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ ام حرام بنت ملحان نے کہا اللہ کے نبی ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے بھی اس لشکر میں سے جو سمندر کے پشت پر جہاد کرنے کے لیے جائے گا مجھے بھی اس لشکر میں شامل کر دے، میری بھی بخشش کر دے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منہم، تم ان میں سے ہو۔ پھر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد آپ کی آنکھیں لگ گئی، دوبارہ جب آنکھیں کھلی آپ پھر مسکرا رہے ہیں۔ ام حرام بنت ملحان نے پھر پوچھا پیارے حبیب آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنی امت کے کچھ لوگوں کو دیکھا سمندر کے پشت پر بیٹھ کر
یہ جہاد کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. جیسے بادشاہ کسی تخت پر بیٹھا ہوتا ہے ایسے سمندر کے پشت پر بیٹھ کر یہ بڑھیں گے اور جہاد کریں گے. ام حرام بنت ملحان نے فرمایا کہ میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ مجھے بھی اللہ ان میں سے شامل کر دے. فرمایا انت من الاولین، تم ان میں سے نہیں، یہ پہلے لشکر میں سے تم ہو، یہ دوسرا لشکر ہے. اور یہ اہل تاریخ اس بات پر متفق ہیں کہ پہلا لشکر سمندری دستہ جو روانہ ہوا تھا وہ معاویہ کی قیادت میں تھا. اس میں عبادہ بن صامت بھی تھے، ان کی بیوی ام حرام بنت ملحان بھی تھی اپنے شوہر کے ساتھ. اس دستے میں یہ جا کر قبرص کا علاقہ قبرص وہاں کی فتح کے لیے یہ دستہ گیا. اور یہ ام حرام بنت ملحان جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے یہ سعادت نصیب ہوئی، یہ اس دستے میں شامل تھی اور اسی سفر میں یہ فوت ہوئی. آج بھی قبرص میں ان کی قبر موجود ہے. اور دوسرا دستہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد دور خلافت ان کی ہے، لیکن انہوں نے اس دستے کا قائد بنایا اپنے بیٹے کو، یزید کو، جس یزید کے بارے میں ہمارے ہاں کہا جاتا ہے یہ شرابی تھا، یہ بے نماز تھا، یہ فاسق تھا اور فلان تھا فلان تھا. معاویہ نے ان کو اس دستے کا لشکر بنایا جس دستے کے لیے پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ ان کی بھی بخشش کر دی گئی ہے. دوسرا دستہ ہے مغفور لہم، صحیح بخاری کی روایت ہے. اور اس دستے میں ابو ایوب انصاری صحابی 80 سال کی عمر میں شریک ہے. یہ قسطنطنیہ کے فتح کے لیے روانہ ہوا ہے. سمندر پر انہوں نے سواری کی سمندر کے اوپر اور سمندری جہازوں کے ذریعے یہ ترکیہ کے شہر قسطنطنیہ پہنچے اور شہر کو انہوں نے فتح کیا. ابو ایوب انصاری وہیں پر فوت ہوئے، ان کو وہاں دفنایا گیا. اس کے بعد 20 سال میں اسلام کا جو سلسلہ فتوحات کا تو بہت دور تک پھیلا. اور 20 سال بعد یعنی 60 ہجری کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی ہے. اپنے وفات سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنا ولی عہد بنایا. اب یہاں پر اعتراض کرتے ہیں لوگ، جی اپنے بیٹے کو یعنی بادشاہی نظام شروع کر دیا. ابھی تک خلافت چل رہی تھی، اب بادشاہت کا نظام شروع ہو گیا. بیٹے کو بنایا، حسن کو کیوں نہیں بنایا؟ حسن تو اس وقت جن لوگوں کو اس صلح پر غصہ تھا، جو شرارتی لوگ پہلے قتل عثمان میں ملوث تھے، بعد میں آپس میں لڑانے میں شریک تھے، انہی لوگوں نے حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دے کے شہید کر دیا. اور غصہ یہ تھا کہ انہوں نے معاویہ کے ساتھ بیعت کیوں کی. یہ وہی کوفی لوگ تھے، کوفی، کیونکہ عبداللہ بن عباس کا قول بعد میں انشاءاللہ آپ سنیں گے. انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ سے اس وقت کہا تھا جب وہ کوفہ کی طرف جا رہے تھے، کہا جن لوگوں نے آپ کے والد کے ساتھ، آپ کے بھائی کے ساتھ وفا نہیں کی، ان کے ساتھ غداری کی، وہ آپ کے ساتھ کیا وفادار بنیں گے. یعنی ان لوگوں نے غداری کی تھی، کوفہ والوں نے. اور اس کے بعد کہتے جی عبداللہ ابن عمر بھی موجود تھے، عبداللہ ابن زبیر بھی تھے، ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن بھی تھے، ان کو کیوں نہیں بنایا؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے. باپ کا بیٹے کو خلیفہ بنانا یقیناً یہ مسئلہ اہل سنت کے ہاں شرعی مسئلہ نہیں ہے. اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو بنائے، لیکن اہل تشیع کے ہاں یہ بات بالکل معتبر ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ علی کے بعد حق کس کا بنتا ہے؟ حسن کا بنتا تھا. ہم نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، باپ کے بعد بیٹے کا نہیں حق بنتا، جو حقدار ہوتا ہے اس کا حق بنتا ہے. لیکن معاویہ نے کیا دیکھا؟ آپ یقین کیجئے حالات ایسے تھے، اور میں نے آپ کے سامنے نقشہ رکھا کہ مدینہ ایک محفوظ قلعہ ہے اسلام کا، جہاں سے دنیا کو فتح کرنے کے لیے دستے جا رہے ہیں. اس مدینہ میں خلیفہ وقت محفوظ نہیں تو حالات کتنے سنگین ہوں گے. اب معاویہ جانتے تھے کہ ان حالات میں کسی نرم دل آدمی کو حسین رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، ان کے علاوہ دیگر جو کبار صحابہ کرام موجود ہیں، بڑی عمر کے عمر رسیدہ لوگ ہیں. کیونکہ اس وقت جو معاویہ رضی اللہ عنہ دنیا سے جا رہے ہیں 60 سال ان کی عمر ہے، 60 سال. یہ باقیوں کی عمر بھی تقریباً 60، 65، 62، 63 اس کے لگ بھگ ہے. اس عمر میں ان حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے
ایک سخت مزاج آدمی کی ضرورت تھی. اور میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے صحیح کیا یا غلط کیا، لیکن ان کو یہ مناسب لگا کہ حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے اس عسکری طور پر مضبوط آدمی کو خلیفہ بنانا چاہیے، کیونکہ غلط اور صحیح کا فیصلہ کرنے کے لیے ہم نہیں بیٹھے، یہ حق اللہ نے ہمیں نہیں دیا. لیکن نیتوں پر حملہ کرنا یہ بھی ہمارا حق نہیں بنتا. اور پھر یزید کو انہوں نے اپنا خلیفہ بنا کر بیعت کرنے والوں نے بیعت کر لی، جن میں صحابہ بھی تھے، عبداللہ ابن عمر بھی تھے. کچھ لوگوں نے بیعت نہیں کی، جیسے عبداللہ ابن زبیر، وہ مکہ چلے گئے مدینہ چھوڑ کے. اور حسین رضی اللہ عنہ کو جب پیغام ملا بیعت کر لے، انہوں نے کہا مجھے سوچنے کا موقع دیا جائے. مدینہ کے والی نے کہا نہیں، مجھے پیغام ملا ہے کہ میں آپ کو موقع نہ دوں، آپ بیعت کریں تو آج ہی کریں. انہوں نے کہا شام تک موقع دے. شام سے پہلے پہلے وہ مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے گئے. اور پھر مشورہ کرنا تھا عبداللہ ابن زبیر اور دیگر جو ان کے ہمدرد تھے، عبداللہ ابن عباس وغیرہ رضی اللہ عنہم. لیکن اس دوران کیا ہوا، آگے جو داستان ہے وہ بہت ہی ظلمتوں سے بھرا ہوا. لیکن اس کے اندر مرچ مسالہ ملا کے لوگوں کو رلانے کے لیے اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے جو سلسلہ ہمارے ہاں چلایا جاتا ہے، اس پر دونوں فریقوں کے جو مورخین ہیں وہ گواہ ہیں کہ بہت ساری باتیں جھوٹی گڑھ کے، جھوٹ بنا کے لوگوں کے دلوں کو نرم کر کے ان کے جیبوں سے پیسہ نکلوایا جاتا ہے. حقیقت اس طرح نہیں ہے، حقائق کچھ اور ہیں. انشاءاللہ ان حقائق کو مزید آپ کے سامنے رکھنے کے لیے اللہ نے موقع دیا تو آئندہ گزارش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقت سمجھنے، حقیقت کے مطابق اپنا ذہن بنانے اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے صحابہ کرام کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اہل بیت کا مقام جاننے کے اور ان کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق دے. ان کی طرف جھوٹ منسوب کر کے اور ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگا کر صحابہ کرام کو لعن تشہیر کرنے کا ہدف بنانا اللہ تعالیٰ اسے ہمیں محفوظ رکھے. اور جو لوگ اس طرح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں کو اپنے گرفت میں لے لے، ان کے گردنوں کو اپنے عذاب میں مبتلا کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسلام کو غالب کر دے. اس اسلام کو جو پھیلانے سے رکاوٹ بننے والی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ اسلام کو ان باتوں سے پاک کر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ان الحمد للہ نحمده